السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نسوہ نامی ایک شخص بدکار تھا اور بادشاہ کے محل میں عورت بنا ہوا بیگمات کی خدمت کرتا تھا، ان کے بدن کی مالش کرتا تھا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ گویا بادشاہ کی عورتوں کو بے عزت کرتا تھا۔ عورتوں کی مالش سے خوش ہو جاتی تھیں، کیونکہ مرد جب مالش کرے گا تو کتنی محبت سے کرے گا۔ ساری خادماؤں کو اس نے فیل کر دیا، لیکن اس کے دل میں ندامت تھی۔ جنگل میں جا کر روزانہ روتا تھا کہ اے خدا، یہ حرام کاری کب تک چلے گی؟ کسی دن پکڑا جاؤں گا اور ایک دن مرنا بھی ہے، آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہٰذا آپ مجھے اس گناہ سے چھڑوا دیجئے۔ ایک دن اس جنگل سے کوئی ولی اللہ گزر رہے تھے، بس اس نے صورت دیکھ کر پہچان لیا یہ کوئی ولی اللہ ہیں۔ بس ان کے قدموں سے لپٹ کر بہت رویا کہ بہت ناپاک زندگی گزار رہا ہوں، آپ خاص دعا کر دیجئے۔ ان کے بھی ہاتھ اٹھ گئے، دعا قبول ہو گئی، اب ہدایت کے اسباب پیدا ہو گئے۔ بادشاہ کی بیگمات کا ایک ہار گم ہو گیا۔ اب جتنی خادمات تھیں سب کو ننگا کیا جا رہا تھا۔ تلاشی کے لیے سب ایک لائن میں کھڑی تھیں۔ یہ مرد صاحب جو عورت بنے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ اب ان کی باری آ رہی تھی۔ مارے ڈر کے اس کا تو برا حال ہو گیا۔ اب اس نے جو خوب دعا مانگی، اللہ معاف مجھے کر دیجئے۔ اس نے دعا کی، اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے، ابھی میں ننگا کیا جاؤں گا تو عورت کی بجائے مرد ثابت ہو جاؤں گا، تو بادشاہ کتوں سے نچوا دے گا اور کس بری طرح سے مجھے مارے گا، تو زندگی بھر کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ بہت عظمت والے ہیں۔ حرام کعبہ میں بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، گناہ آپ کی شان مغفرت سے بڑے نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں کہ میں اب معاف نہیں کر سکتا۔ آپ کی قدرت اور آپ کی شان بہت ہی عظیم ہے، اس کے سامنے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر اس نے کہا، ہم سے تو وہ عمل ہو گیا جس کے ہم لائق تھے، لیکن اے خدا، آپ وہ معاملہ ہمارے ساتھ کیجئے جس کے آپ لائق ہیں۔ جیسے جب مکہ شریف فتح ہوا تو کافروں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آج کیا معاملہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ آج تم آزاد ہو، تم لوگوں سے انتقام نہیں لوں گا۔ تو یہ شخص اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے، اے خدا میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جس کے آپ لائق ہیں، میرے ہر سراغ سے میرے نفس کا سام مجھے ڈس رہا ہے، ہر طرف رسوائیوں کے اسباب موجود ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے آخر میں وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی میں اس کو دوزخ اور جنت دکھا دی، عالم غیب اس پر منکشف فرما دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ہار مل چکا تھا۔ اللہ نے اسے رسوا نہیں ہونے دیا۔ اس اللہ کے ولی کی دعا اور اس کی آزاری کریم مالک نے قبول فرمائی۔ خادمات 5-6 باقی تھیں کہ ہار مل گیا، ہار چرانے والی پکڑی گئی اور یہ زندہ بچ گئے، ورنہ ان کے بادشاہ گردن تک دفن کر کے کتے چھوڑ دیتا۔ کم بخت تو نے میری عورتوں کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد بیگمات نے اس سے معافی مانگنا شروع کی، اب تو یہ بھاگ جائے گی، بھاگ جائے گا نہیں کہا، کیونکہ وہ تو اس کو عورت سمجھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت گستاخی ہوئی۔ اس نے کہا معاف کر دیا، لیکن ہم اب آپ کی خدمت کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ جنت اور دوزخ دیکھنے کے بعد اب ایسا گناہ کون کرے گا؟ پھر اسی جنگل میں جہاں اس نے اس ولی سے اللہ سے دعا کروائی تھی، عبادت اور ریاضت کی اور بہت بڑا ولی اللہ بن گیا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خالصانہ خدا سے بھی دعا کروائیں۔ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کی درخواست پہلے خود ہمت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت توبہ کریں۔ تو سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔